الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آخری پارے کی ایک چھوٹی سی سورت جس کا نام سورہ عصر ہے وہ تلاوت کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سورت کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے سے نکل جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجائے لائے، دوسروں کی اچھی باتیں کہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جن لوگوں میں چار خوبیاں ہو جائیں گی وہ خسارے سے نکل جائیں گے: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو اچھی بات بتانا اور صبر کرنا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور امر بالمعروف کرتے رہا کرو اور لوگوں کو منکرات سے روکتے رہا کرو۔ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا، ثم تدعونہ، پھر تم نجات کی دعائیں مانگو گے کہ اللہ عذاب کو ٹال دے، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ نیکی کرتے رہو گے، دوسروں کو اچھی بات کہنا، بتانا، ترغیب دینا اور برائی سے روکنا، بھلے وہ روکیں نہ روکیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اچھی بات کرنا اور منکر سے روکنا۔ وہ منکر سے رک جاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ جو انسان کے ذمہ ہے وہ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر۔ اگر تم یہ نیکی کرتے رہو گے عذاب نہیں آئے گا، بے شک وہ لوگ مانے یا نہ مانے۔ اور اگر تم نے یہ نیکی چھوڑ دی، مایوس ہو گئے کہ بار بار لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ سمجھتے تو ہیں نہیں، چھوڑو کیا کرنا ہے اس کو، تو یہ مایوسی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ مایوسی تو اس بات پر ہوتی ہے جو انسان کے بس میں ہو اور نہ ہو سکے، وہ ہمارے بس کا ہی کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کرو، اچھی بات کہو، برائی سے روکو۔ رہی بات کہ اللہ کے قبضے میں ہے ان کو ہدایت دینا، جس میں طلب ہوئی اس کو ہدایت ہو جائے گی، اور جس میں طلب نہ ہوئی تو وہ محروم رہے گا۔ لیکن پیغمبر کا کام ہے تبلیغ کرنا، آگے فائدہ ہونا یا نہ ہونا، لوگوں کو ہدایت ہونا یا نہ ہونا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہد کا معنی دو ہے، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک دوسرا معنی ہے راستے پر چلانا۔ انبیاء علیہ السلام
یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کا کام ہے، راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک ہے اراد الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہے منزل تک پہنچا دینا، صحیح راستے پر چلانا، وہ اللہ کا کام ہے۔ تو انسان کا کام ہے واعظ و نصیحت کرنا، کوئی مانے یا نہ مانے اس پر اس کو مایوس ہونے ہی نہیں چاہیے، وہ کام اس کا ہے ہی نہیں، وہ کام اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ کس بندے کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها۔ سنو لوگو، ہر بندہ صبح کرتا ہے، اپنے نفس کو اس کی بیع و شراء کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو کامیاب ہو جاتا ہے یا ہلاکت میں ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اچھے کام کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، برے کام کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو ہر روز صبح بندہ اپنے آپ کو بے پر لگاتا ہے، جس کو قرآن نے 11ویں پارے میں اور آسان کر کے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والوں نے اپنے نفس کی بے کر دی، اور ایسی کامیاب بے کی کہ اس کے بدلے میں ثمن ان کو جنت ملا، اللہ کی رضا ملی، جنت میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اپنا ایمان، اپنا نفس، اپنی پیسہ جو تھا اللہ کے راستے میں دیا، بے کر دی، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت الفردوس۔ جنت تب ملتی ہے جب اللہ رسول راضی ہوتا ہے، جنت تو تب ملے گی جب اللہ رسول، پہلی چیز یہ حاصل ہوگی اللہ کی رضا، رسول کی رضا، پھر اس کے بعد اللہ پاک جنت الفردوس عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر نفس کہ جس وقت صبح کرتا ہے بائع نفسہ فموتقها او موبقها، یا اپنے نفس کو کامیاب کر دیتا ہے، آزاد کرا لیتا ہے، جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے اس کے کام ہوتے ہیں کہ اللہ رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ والعصر کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ یہ جامع معنی صورت ہے، اور انسان کو بڑے مختصر الفاظ میں کامیاب زندگی بتا دی ہے۔ ایمان لانا ہے، پر اسی پر اکتفا نہیں کرنا، ایمان کو اعمال صالحہ کا زیور پہنانا ہے، اسی پر اکتفا نہیں کرنا، پھر اس کے بعد جتنی توفیق ہو، جتنی سمجھ ہو، دین کی جتنی سمجھ ہو، اتنی بات ضرور دوسرے کو بتانا، اور پھر آگے سے کچھ ہوگا۔ مجھے تو انگلش نہیں آتی، وہ دوائی ناموافق ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریئیکشن ہو گئے، یہ ریئیکشن ہو گئے، آپ ری ایکشن۔ اچھا، تو وہ جب آپ تبلیغ کریں گے نا جی، دین کی بات کریں گے، نماز کی بات کریں جی، یا جھوٹ نہ بولے، یہی بات آپ کریں نا، تو اس کے آگے جو بھی فرما رہے ہیں نا، ری ایکشن ہوگا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے دین کا کام کرنا، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، خدا خواہی بلا خواہی سے وہ پتھر استقبال کریں گے، تبلیغ پر کانٹے استقبال کریں گے، تبلیغ کرنے پر تانے استقبال کریں گے، بڑے بڑے القاب۔ اس وقت تو یہ شعبہ کانٹے بچھانے کا، برے القاب دینے کا تبلیغ والوں کو کافروں کا شعبہ تھا۔ اب ماشاءاللہ وہ کافروں کا کام اپنوں نے یہ فرائض انجام دینا شروع کر دیے ہیں، دوسروں کو انہوں نے کہا کافروں کے اور کام تھوڑے ہیں، وہ ہمارے لیے جہاز بنائیں، کار بنائیں، کمپیوٹر بنائیں، موبائل بنائیں، وہ یہ کام کریں۔ یہ جو اسلام کے خلاف ہو کانٹے بچھانے ہیں یا پتھر مارنے ہیں یا اپنے امام صاحب کو یا مبلغ اسلام کو تانے مارنے ہیں، تو وہ یہ فرائض ہم ہی انجام دے دیں گے۔ یہ ماشاءاللہ آج کل مسلمانوں نے خود اختیار کیا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کو دے، یہ بڑا آسان کام نہیں ہے، پیغمبرانہ سنت ہے، پیغمبرانہ وراثت ہے۔ آپ کو پتہ ہے وراثت کس کا کہتے ہیں؟
مرنے والے کی اگر سوئی بھی ہے نا جی، میت سوئی بھی چھوڑ کے گیا، سوئی بھی، اور اس کے ماتحت تو بال بچے 2-3 ہیں، اس سوئی میں بھی سب شریک ہیں۔ میت اگر بوٹ چھوڑ کے گیا وہ تو سمجھ آتی ہے بات، کوئی ٹوٹا ہوا تسمہ بھی چھوڑ گیا تو وہ بھی اس کے جو ورثہ ہیں نا جی، وہ سب ٹوٹے ہوئے تسمے میں بھی شریک ہے۔ یہ وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت دین ہے، علم ہے، تبلیغ ہے، واعظ و نصیحت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ وراثت پتھر کھانا بھی ہے، کانٹوں پر چلنا بھی ہے، کیونکہ یہ آپ نے جس مورث کی وراثت لے رہے ہیں اس مورث کے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ پر آئے گا، اس کی نوعیت مختلف ہو جائے گی، وہ سارے مسائل و مسائب انسان پر آتے ہیں۔ لہذا اس راستے کو اختیار کرنے کے، یعنی اسلام کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے پہلے سوچنا ہے کہ یہ دنیا سجن المؤمن جنت الکافر ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ پھول بچھے ہوئے نہیں ہے، یہ کانٹوں پہ چل کے آنا ہے۔ تو اسلام میں گویا کہ یہ قید خانہ ہے، دنیا سجن المؤمن اور جنت الکافر، کافر جو مرضی ہے کرے۔ تو کامیاب انسان کیا ہے؟ ایمان لے آئے، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ سب ایمان والے ہیں، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ہیں جی، سب ایمان ہے ہمارا، سب انبیاء پر ایمان ہے، اور اپنے نبی کہ وہ خاتم النبیین ہے اس لحاظ سے ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لحاظ سے ایمان ہے کہ اب زندگی خواہ اعمال ہوں، اعتقادات ہوں، عقیدہ ہو، معاملات ہوں، بے و شراء ہو، جو کچھ بھی ہو، اب زندگی ایمان والی ہو، اعمال والی ہو، تجارت والی ہو، جو کچھ بھی زندگی ہے نبی پاک آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہیں، وہ بھی تقریباً لوگ کرتے ہیں، تقریباً نماز پڑھتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں، وہ آسان ہوتا ہے، صبح کھا پی کے کام آسان ہوتا ہے بلکہ کرنا۔ مہمانداری بھی بڑی آسان ہوتی ہے رمضان کے روزوں میں، دن کو نا مہمان آ گیا یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیا کھاؤ پیو گے، تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، حج بھی آسان ہے۔ زکوٰۃ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اعمال بھی تھوڑے بہت بجا لائے جا رہے ہیں، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے۔ مکمل کامیابی ابھی بھی نہیں ہے، خود بندہ ایمان والا ہے اور اعمال صالحہ بھی بجا لا رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، حرام بھی نہیں کھاتا، چوری بھی نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، یہ سارے کام ہوئے، اچھے اعمال کر رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے، لیکن ابھی کامیاب مومن نہیں ہے۔ کامیاب مومن کیا ہے؟ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، دوسرے کو بتانا ہے۔ اب پتہ چلے گا بابو تیرے ایمان کا، عمل صالح کا، دوسرے کو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں بات کرنا دین کی مشکل ہے، پڑوسی کے حق حقوق زیادہ ہیں، یہ اتنا تو پتہ ہے لوگوں کو، پڑوسی کے حق حقوق بہت زیادہ ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے تو نے رج کے کھا لیا، پڑوسی بھوکا ہوا، آخرت میں پوچھو گی، لیکن آخرت میں یہ بھی پوچھو گی بابا جی کہ آپ ایمان کے لیے چلے گئے، پڑوسی کو تو نہیں کہا تھا۔ تو ایمان لانا، نمبر 2 اعمال صالحہ، یہ بھی تقریباً لوگ کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں بہت کمزوری ہے۔ جب ارکان اسلام میں مومن کامیاب ہو جائے گا تو اس دن کامیابی ہے اس کی۔ اور تیسری چیز دوسرے کو کہنا، جتنا آتا ہے سبق، نماز کا تو آتا ہے، طریقے سے کہنا ہے، لاٹھ نہیں مارنی، تبلیغ کا طریقہ سیکھنا ہے۔ جنہوں نے علماء کی صحبت میں طریقہ نہیں سیکھا ان کو نہ صحابہ نظر آتے ہیں، نہ ازواج مطہرات نظر آتی ہیں، نہ محدثین نظر آتے ہیں، نہ فقہاء نظر آتے ہیں، نہ اولیاء نظر آتے ہیں۔ نحن رجال ہم رجال، نحن رجال ہم رجال، بدنامی، بدتمیزی، بے ادبی کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ شیخ کی صحبت میں گفتگو کا طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ نیک کی صحبت میں بیٹھ کر بات کا ڈھنگ آتا ہے، کیسے بات کرنی ہے تاکہ وہ اچھی بات لڑائی نہ بن جائے، اور ضرور بضرور ہر روز کچھ نہ کچھ دوسرے کو
نیک بات کہیں نہیں ہے. بھلے اپنے ساتھ کام کرنے والا ہو, اپنی بیگم بچے ہوں, اپنے دوست پڑوسی ہو. دوست کس چیز کا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ ادھر بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے, وہ آپ کا دوست ہے؟ نہیں دوست. آپ کے ساتھ آنا چاہیے اس کو. آپ ہر روز دوسرے کو اچھی بات کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ دوسرے کو منکر سے روک رہے ہیں, تیسرا کام آپ کا ہو رہا ہے. اب اصل اگلا چوتھا ہے. اس کے لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. انبیاء تبلیغ کرتے ہیں, قوم کیا کہتی ہے؟ بیوقوف ہے یہ. بیوقوف پیغمبر کو آپ کسی عام بندے کو کہہ کے دیکھیں بیوقوف. پیغمبر کو لوگ کہہ رہے ہیں سفاہہ. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ما انا بسفاہہ ولیکنی نذیر مبین. قوم میں بیوقوف نہیں ہوں. کتنا پیارا جواب دیا. حالانکہ ہمارے جیسے بہادر ہوتے نا جی, کوئی کہتا بیوقوف تڑاق لگاتے, بیوقوف کہہ رہے ہوں, پیغمبر کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. کہتا ہے ما انا بسفاہہ, میں بیوقوف نہیں ہوں. بس اتنی بات. اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں, تمہیں ڈرانے آیا ہوں. تم جو بات کر رہے ہو, جو کام تمہارے ہیں, یہ تمہیں عذاب کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یہ میں ڈرانے آیا ہوں. یہ بات کا طریقہ ہوتا ہے. پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ میں جب دین کی بات گھر سے شروع کروں گا. تبلیغ گھر سے ہوتی ہے دوستو, پھر باہر ہوتی ہے. ہمیں امریکہ کی بڑی فکر ہے, ادھر جا کے ان کو سمجھانا. قرآن کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عظمت کی قسم, میں جہنم کو جنوں اور انسوں کروں گا. مجھے اپنی عظمت کی قسم, میں جہنم کو جنوں اور انسوں سے بھروں گا. ہم ادھر دور جا کر ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اسلام کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ. اسلام کی روح کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. تبلیغ ادھر سے کرنی ہے. پہلے خدیجہ نے ایمان لایا, آپ کے گھر حضرت علی رہتے تھے, انہوں نے ایمان لایا. آپ کا دوست ابو بکر تھا, پہلے اس نے ایمان لایا. آپ کے گھر آپ کا غلام زید بن حارثہ تھا, اس نے ایمان لایا. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. پہلے اپنے آپ پر شروع کرو اسلام, پھر اپنے گھر والوں پر, بچوں پر, غلاموں پر, نوکروں پر, ساتھ کام کرنے والے آپ کے ماتحت ملازموں پر تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے. نماز میں کمزوری ہے تو اس میں ہے, کسی اور چیز میں کمزوری ہے تو وہ سکھانی ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جب اچھی بات دوسرے کو بتائیں گے, آؤ نماز کے لیے, یا برائی سے روکیں گے, تو پھر اگلے جملوں کے لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اور اگر ہوا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر. اس کو کہا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. اس پر اگر یہ چار چیزیں, اور یہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کرنی کہ ایمان بھی لایا اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں اور ایک دن تبلیغ بھی کر دی اور اس نے کچھ کہا تو صبر بھی کر لیا, فریضہ پورا ہو گیا. نہیں, ہر روز کا یہ کام ہے, ہر روز کا. اگر اتنا ایمان نہیں بنا تو پھر بنانا ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ والعصر میں تدبر کرے, فکر کرے, سوچے اس میں کیا مضمون بیان ہوئے ہیں, کیا مضمون بیان ہوئے ہیں, تو اس کو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اتنی جامع معنی بات ہے. اور خسر کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ان الانسان لفی خسر. خسر خسارہ. خسارہ اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب بندے کا رأس المال ختم ہو جائے. دیکھو نا, پچھلے سال ہم نے 10,000 کی چیز لائی, اس سے پچھلے سال 15,000 کی بکی, 5,000 نفع ہوا. اس سال جو ہے وہ 2,000 نفع ہوا, 12,000 کی بکی, تو نفع کم ہوا, خسارہ نہیں ہوا. خسارہ اس وقت کہتے ہیں جو آپ کا 10,000 روپیہ رأس المال ہے, یہ خراب اور برباد ہو جائے تو خسارہ ہوتا ہے. انسان جب ان چار کاموں کو نہیں کرتا تو وہ اپنا رأس المال برباد کر دیتا ہے. وہ اپنی جان کو اس نے خراب کر دیا, برباد کر دیا ہے. ان الانسان لفی العصر ان الانسان لفی خسر. العصر کیا ہے؟ توجہ سے. عصر کا لفظی معنی, لغوی معنی ہے زمانہ.
زمانے کی قسم، اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے نا جی، جس چیز کی مرضی ہے قسم کھائیں، کہیں پیغمبر کی زمین کی قسم کھائی، کہیں بیت اللہ کی قسم کھائی، کہیں تو زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، خدا کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے نا جی۔ قانون انسان کے لیے ہے، مومن بندے کے لیے ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اس کی صفات ذاتیہ کے علاوہ کسی کی قسم وہ نہیں کھا سکتا۔ کسی انسان کی قسم، کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ بھی ضرورت پڑے تو مطلب عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر چیز پر عربوں کی طرح واللہ واللہ واللہ، وہ اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ قسم نہیں کھانی چاہیے، اپنے نظام کو سارا قسم کے اوپر جو ہے نا وہ معلق رکھا ہوا ہے، لیکن قسم کھانی بھی اگر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت کے نام کی۔ والعصر، اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، جس کی مرضی کھائیں۔ کچھ سمجھانا چاہتے ہوتے ہیں نا جی اللہ پاک، اور خاص وصیت کرنا چاہتے ہیں، خاص نصیحت کرنا چاہتے ہیں، توجہ دلانا چاہتے ہیں، تو عربی زبان کے ایک خوبی ہے کہ اس میں الا، خبردار، متوجہ ہو جاؤ، اور کبھی لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ عربی زبان لے کے آتا ہے، لَتَأْمُرَنَّ وَلَتَنْهَوُنَّ، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے، مطلب ہے کہ اہم بات ہم کرنے لگے ہیں، توجہ کرو۔ اور یا پھر قسم کے ساتھ بات کی جاتی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سب زمانے میں رہنے والے انسان خسارے میں ہیں۔ زمانے کی قسم کا کیا مطلب ہے؟ کئی مطلب ہے، سارے فٹ آتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ زمانے کی قسم ہمیں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کہ سب سے بہترین زمانہ جو ہم نے دیا دنیا کو، ان میں سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو اپنے آخری حبیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ دیا ہے، جس کو آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ تمام زمانوں میں سے وہ میرا زمانہ ہے جس میں میں دنیا میں آیا، اور پھر میرے ساتھ والا صحابہ کا، اور میرے ساتھ والا تابعین کا۔ والعصر، قسم ہے نبی کے زمانے میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی جماعت تیار ہوئی، کیونکہ اس میں والعصر ان الانسان لفی خسر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی جا رہی ہے، تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سب نے اسلام کا مطلب سمجھا، اس پر عمل کیا، اور اس بات کو لازم سمجھا کہ ہم نے اسلام کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ان کے پاس لا یخافون لومۃ لائم، حضرات صحابہ کے پاس نہ لالچ کا کوئی شعبہ تھا اور نہ کوئی ڈرنے کا، ملامت کا شعبہ تھا، نہ یہ شعبہ تھا حق بات کی تو مسجد والے کمیٹی والے نکال دیں گے، یہ شعبہ بھی کوئی نہیں تھا۔ لا یخافون لومۃ لائم، نہ کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرنے والے تھے، اور نہ کوئی لالچ تھی۔ جیسے دین سیکھا، وہ سمجھا، عمل کیا، پھر لوگوں کو اس دین کی تبلیغ کی ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے۔ اپنی اہل زبان کو بات سمجھانا نا جی بڑا آسان ہوتا ہے، وہ محاورہ بھی کوئی اپنی زبان کا بتا دیا جائے نا جی، وہ سمجھنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ عرب تھے، روم کو سکھایا اسلام، وہ عرب تھے، فارس کو سکھایا اسلام، غیر زبان جو غیر عربی لوگ تھے ان کو بھی اسلام سکھایا ہے۔ اور پھر قرآن تو اللہ پاک تو انصاف والی ذات ہے نا، اس سے بڑا کوئی انصاف والا نہیں ہے۔ پھر لقب دیا، اپنے نبی کی جماعت کو لقب دیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میرے نبی کی جماعت تم بہترین جماعت ہو، خیر امہ، بہترین کس لیے ہو کہ تم خوبصورت زیادہ ہو، جبے کبے والے ہو، باغات اور محلات والے ہو، بڑے بڑے اونچے خاندان والے ہو، ہرگز نہیں۔ تمہاری بہتری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب کو گلے لگایا، اس کی تعلیمات کو اپنے قلب و جگر میں جگہ دی، اور پھر نکل گئے دنیا میں۔ کنتم خیر امہ
उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन जमात हो। तो फरमाया कसम है ज़माने की, वो ज़माना कि जो नबी का ज़माना और उसमें एक बेहतरीन जमात तैयार हुई जो अमर बिल मारूफ, और जिसके नतीजे में हम तक इस्लाम पहुंचा। देखो जी, हज़रत साद जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, वो है ना सिंध में, जब मोहम्मद बिन कासिम आए वगैरह वगैरह, ये उससे पहले आ चुके थे तबलीग के लिए। साद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे वगैरह, ये जो अपने अरब थे उनको नहीं, गैर अरब ज़बान वालों को भी इस्लाम समझा दिया। जब इखलास हो ना जी, देग तैयार होना, जो छिलकती हो उबलती हो ईमान के लिहाज से ना, जब फिक्र और दर्द हो ना जी, तो फिर बात इंग्लिश में हो, सुनने वाले पंजाबी हो, बात समझ आ जाती है। वो कल्ब पर असर करती है, जो कल्ब से निकल रही होती है। तीसरी तफसीर वाल असर, कसम है ज़माने की, ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद होता है। माजी को देखो, जिन्होंने नेकियां की कहां पहुंचे, हाँ जी, और जो बुराइयों की तरफ गए तबाह बर्बाद हो गए। ये जिंदगी हुसूल कमालात का बेहतरीन जरिया है। ये जिंदगी सआदात के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। नेक बने, नेकी की राह दिखाए लोगों को। ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी बन जाएगी। जब कुछ हुआ, नेक हुआ या नहीं हुआ, या दूसरों को नहीं बताया ना जी, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी बन जाए, तवज्जो से, जिंदगी जो जिंदगी जावेद बन जाए, जिस जिंदगी को आप ये कहें कि ये जिंदगी है, उस मौत ही नहीं इस पर आई, वो जिंदगी है जो सदक़ाए जारिया वाली जिंदगी हो। खुद ईमान वाला बने, अमाले सालेहा वाले बने, नेक की दूसरों को तबलीग करे, वो नेक बन जाएं, इसके लिए वो सदक़ाए जारिया हो जाएगा। ये हमेशा की जिंदगी जी रहा होगा बंदा, जो दूसरों को अच्छी बात कहता है, बुराई से रोकता है, और कुछ हो जाता है तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ ना हो। हाँ, तो फिर उस पर सब्र करे, ये दुनिया से चला भी जाएगा। इसके शागिर्द, इसके वो दोस्त जिनको इसने वाज़ो नसीहत की, वो अच्छाई के ऊपर आ गए, वो नेकियां अपने लिए करेंगे, इसके नामा अमाल में भी लिखी जाएंगी। ये सदक़ा जारिया है। मुजिद तो ये है ना जी, कि इसलिए ये जिंदगी है, कामयाब जिंदगी है। तो जमाना इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद होता है। माजी को देखो, जिन्होंने तबाह बर्बाद किया उनका क्या हाल हुआ, और जो नेक बने उनका क्या हाल है, आपके सामने है। और कुरान ने इसलिए पुराने ज़माने के वाक़यात बयान किए कि वाक़या से बंदे को सबक समझ आसानी से आ जाता है। अगली बात, वाल असर, कसम है असर की नमाज की। हदीस में आता है, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर सलात वस्ता है, असर की नमाज। और असर की नमाज जिसकी फौत हो गई, वो तेरा आहलुहु व मालुहु, वो समझे कि उसके बाल बच्चे भी मर गए, बेगम भी मर गई। अब इस बुढ़ापे में बेगम कहां से लाएगा, ढूंढता रहेगा, पता नहीं क्या बनेगा। एक बच्चा बीमार हो जाए, बर्दाश्त नहीं होता, मर जाए तो कितना हशर हो जाता है। सारे बच्चे मर गए, घरवाली मर गई, माल उसका बर्बाद हो गया, जिसकी एक दिन की असर की नमाज जाया हो गई। आप सोच लो, हम सब कुछ अपना बर्बाद करके बैठे हैं, वो वैसे ही नजर आ रहा है। जो असर की नमाजों की पाबंद नहीं है, असर की कसम खाई असर की नमाज की। और साथ साहिब शरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरा भी बयान फरमा दी कि उमन मसरूफियत का टाइम होता है वगैरह, कोई छुट्टी का टाइम होता है। आजकल यही समझ लो, उस जमाने में दाल साग बाजार में खरीदने जाते होंगे, हर रोज ताजी खाते थे ना। हमारी तरह तो नहीं है, एतवार बाजार में जनाब पूरे हफ्ते का राशन हिसाब करके ले आते हैं, फ्रिज के अंदर तुन देते हैं। हर रोज असर के टाइम जो है ना, भिंडियां खरीदने की जरूरत नहीं होती हमें, वो उनको हर रोज खरीदने की जरूरत होती है। मसरूफियत हो जाती थी, असर की नमाज कहीं रह न जाए, इसलिए असर की नमाज की तबलीग दी और इसको कहा सलाते वस्ता, जिसकी बर्बाद हो। पांचवी चीज, पांचवी मतलब और बड़ा खास मतलब है, वल असर,
قسم ہے عصر کے ٹائم کی کہ میری امت کی زندگی عصر سے مغرب تک کی ہے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں. ادھر دیکھو، میں اور قیامت جو بھیجے گئے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے، قیامت آنے والی ہے. قیامت کی سب سے بڑی نشانی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا، آخری کتاب کا ہونا، آخری امت کا ہونا. بس اس کے بعد کوئی امت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، تو بس اس کے بعد قیامت ہے. اور فرمایا کہ پوری دنیا کی عمر، پوری دنیا کی عمر وہ 6000 سال ہے، اور عصر تک ہو چکی ہے زندگی کی زندگی، دنیا کی زندگی عصر تک ہو چکی ہے. عصر سے مغرب تک ٹائم رہ گیا ہے میری امت کی زندگی کا، اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اور پھر ایک روایت میں اس کو تفصیل کے ساتھ تفسیر طبرانی نے اپنے مقدمے کے اندر وہ روایات تمام جمع کی ہیں کہ عصر اور مغرب تک کی زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ہماری امت کی زندگی 2000 سال ہے، تو 1400 سال تو ہو چکے ہیں، 500-600 سال ہی رہ گئے ہیں. بس یہی زندگی والعصر، اس لیے قسم کھائی ہے. تو بات یہ ہے دوستو، یہ زندگی ہے، اس کو کامیاب بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے. فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرنہ ولتنہون او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. قسم ہے اس عظمت والے رب کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ضرور بضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو، گھر میں بھی، اولاد کو بھی، پڑوس میں بھی، اپنے دوستوں کو بھی. جہاں موقع ملے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو. اگر تم نے اس فریضہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے رب العالمین عذاب سے بچا. اللہ فرماتے ہیں فلا یستجاب لکم، جب عذاب آ جائے گا، میری ناراضگی کا امر آ جائے گا، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علامہ بیہقی نقل کرتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی جبرائیل اقلب یا جبرائیل اقلب مدینہ کذا و کذا. اللہ نے وہی بھیجی جبرائیل کو، اے جبرائیل فلانے فلانی بستی کو برباد کر دے، الٹ دے، نیچے سے اٹھا کے اس کو الٹ دے. قال جبرائیل نے عرض کیا اللہ رب العزت ان فیہم عبدک فلانا فلا یأسک طرفت عین. اے رب العالمین، جیسے آپ کا امر کر گزروں گا، لیکن جس بستی کو ہلاک کرنے کا آپ نے آرڈر دیا ہے، اس کے اندر ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے زمانے تک، ٹائم تک، اتنی دیر تک بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. پوری زندگی اس بندے نے آپ کی فرما برداری کی ہے، وہ بھی اس بستی میں رہتا ہے. جب میں اس بستی کو برباد کروں گا تو وہ بھی برباد ہو جائے گا. رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل اقلب علینا وعلیہ وعلیہم ان وجہہ لم یتمعر، ان وجہہ لم یتمعر فیا ساعتا قط. اس نیک بندے کو بھی جو اس بستی میں آباد ہے، جبرائیل برباد کر دے، تباہ کر دے، الٹ دے، اس لیے کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی رہی، ایک گھڑی بھی اس کا دل پریشان نہیں ہوا. تو نیک تب نیک ہے جب دوسروں کو اچھی بات کرے اور منکر سے روکے. یہی اس حدیث کا مطلب ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ منکر دیکھو تو ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو، روک سکتے ہو، لڑائی کیے بغیر. یہ ہمارے لیے کام ہے.
ڈنڈا شنڈا چلانا پولیس کا کام ہے، اچھا چلا لیتی ہے، ڈنڈے والا کام ہمارا نہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے آپ منکر کو روک سکتے ہیں، حکمت سے اچھی بات نہیں روک سکتے، حکمت سے باز و نصیحت کریں، زبان سے روکیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روکتے، وہ فنا ہو چکے ہیں، قلب سیاہ ہو چکے ہیں نا جی، نکتے گناہ کر کر کے دل سارا سیاہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ناچ گانے کراتے ہیں، ادھر بلاتے ہیں ادھر بلاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ان کا دل نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ مومن کا دل کو تو سکون قرآن کی تلاوت سے آتا ہے، اسلام کی باتوں سے آتا ہے، اچھے مذاکرے سے آتا ہے، تسبیحات سے آتا ہے، یہ مومن دل ہے۔ اچھا، اور اگر آپ باز و نصیحت بھی نہیں کر سکتے، منکر والوں کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، تو تیسری کیا چیز ہے؟ اپنے دل میں کڑنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ آپ کے منکر کر رہے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم اس منکر کو کیسے روک سکیں؟ تو دل میں کڑنا، ذالک اضعف الایمان، ایمان کا درجہ ہے اگرچہ چھوٹا سا ہے، لیکن جو بابا کے بہت نیک تھا، پوری بستی گناہگار تھی، اور ایک دن اس کا دل متغیر بھی نہیں ہوا کہ یار یہ بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہدایت دے، تو فرمایا یہ کوئی نیک نہیں ہے۔ جب خود نیک تھا، دوسروں کو نیکی کی تبلیغ نہیں کی۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔